بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تمام پیارے سامعین کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، دنیا کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے، اور اس قیمتی وقت کی قدر کریں اور اپنے وقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کیجیے۔ میرے عزیزو، کیا پتہ ہمارے دعوت دینے سے کسی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے اور وہ ہمارے لیے بھی باعث نجات بن جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، ہر ایک دل کو میسر کہاں ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری بختوری ہے کہ درود پڑھتے ہیں ہم۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں اور ان کے 10 اختلافی نوٹ بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، ایک قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ مفسر شہیر علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ درود پاک کی کم از کم مقدار جس سے درود پاک کا واجب ہونا ادا ہو جائے وہ 1 مرتبہ ہے۔ بعض مالکی علماء نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور بعض علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر مومن پر فرض ہے۔ اختلافی نوٹ نمبر 3، زندگی بھر میں جس طرح کلمہ توحید کا 1 بار پڑھنا واجب ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، کیونکہ یہ امر مطلق ہے، اور امر مطلق تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے 1 بار درود پاک پڑھنا کافی ہے۔ یہی جمہور امہ کا قول ہے۔ ان میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ نوٹ نمبر 4، نماز میں تشہد میں درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ نوٹ نمبر 5، محل کی تعین کے بغیر نماز میں درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اختلافی نوٹ نمبر 6، نماز کی افتتاحی دعا میں درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اختلافی نوٹ نمبر 7، کسی تعداد کو معین کیے بغیر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اختلافی نوٹ نمبر 8، ہر مجلس میں 1 بار درود پاک پڑھنا واجب ہے، خواہ اس محفل میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں 1 بار درود پاک پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ درود پاک کے بارے میں اختلافی نوٹ نمبر 9، ہر دعا میں درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اور اختلافی نوٹ نمبر 10، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر مسلمان مومن پر واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرا نام سنا اور میرے اوپر درود پاک نہ پڑھا وہ شخص بخیل ہے، اور بخیل کی سزا جہنم ہے۔ بے شک میرے عزیزو، درود پاک 1 بار پڑھنا واجب ہے، لیکن میرے عزیزو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر احادیث سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام پڑھو۔ بلکہ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص آخرت کے دن میرا قرب چاہتا ہے، میرے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ میرے عزیزو، ہم جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا، جو ہمارے لیے باعث کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے، محبت سے، قلب سلیم کے ساتھ، عشق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔